بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ ہے ہمارا لیکچر نمبر 3 سبق نمبر 2 صفحہ نمبر 13۔ الدرس الاول پہ سورہ انفال کی آیات 11 تا 19، پہلے ہم نے 1 تا 10 پڑھی ہوئی۔ الدرس الاول الف میں دوبارہ سے میں اس کو ریپیٹ کروں گی کہ اس میں ہم نے مومنوں کی صفات جانی تھیں کہ مومن کس طرح کے ہوتے ہیں، ان میں کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور ہم نے 2 گروہوں کے بارے میں بات کی تھی۔ اس سبق کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ باوضو ہو کر آپ اس کو سنیں، کیونکہ قرآن کا سننا اور پڑھنا دونوں عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ ترجمہ: جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کرے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس لیے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس وقت مسلمان بدر کے میدان میں پہنچے تھے تو کفار وہاں پر پہلے ہی پہنچ چکے تھے اور قبضہ کر چکے تھے۔ جس جگہ پر انہوں نے قبضہ کیا تھا وہاں پانی موجود تھا، اور مسلمان جب کہ پہنچے تو ان کے پاس نہ تو کوئی سر و سامان تھا اور نہ ہی ان کے پاس پانی تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے بہت سی مدد جب اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو اس میں پانی برسایا، یعنی بارش برسائی جن سے وہ نہا بھی سکتے تھے۔ نہانے کے بعد انسان فریش ہو جاتا ہے، اس میں طاقت آ جاتی ہے تاکہ وہ جنگ میں جو ہے مضبوط قدم رکھ سکے اپنا، اور پانی پینے کے لیے بھی استعمال کر سکے۔ اور ظاہر ہے جب پانی آیا تو نجاست بھی ان کی پاک ہو گئی، شیطانی نجاست دور ہو گئی ان کی، اور انہوں نے غسل بھی کیا، نہائے بھی، اس طرح سے ان کی تھکان بھی دور ہو گئی۔ اور اس لیے کہ اللہ ان کے دل کو مضبوط کر دے کہ جب اللہ نے ہماری اس طریقے سے مدد فرمائی تو اللہ آگے بھی ہماری مدد فرمائیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم کل بنان۔ ترجمہ: جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہے، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کا سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں جاؤ اور میرے بندوں کی مدد فرماؤ اور میں تمہاری طاقت بنوں گا، فرشتوں کو فرمایا تو مومن، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بشارت دی، وحی نازل کی کہ میں فرشتوں سے آپ کی مدد فرماؤں گا۔ تو جس وقت جو مسلمان تھے، ہمارے مومن تھے جو جہاد میں شریک ہوئے تھے، وہ پہلے وہ سو چکے تھے، پھر اللہ کی طرف اللہ نے ان کو پہلے نیند عطا فرمائی تاکہ وہ سو جائیں، اور پھر جب ان کو بارش عطا فرمائی تاکہ وہ نہا سکیں، پاک ہو سکیں، پانی پی سکیں، یعنی ہر طریقے سے ان کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل کی کہ میں آپ کی مدد فرشتوں کے ذریعے فرماؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اپنے جو ہے ان کو مجاہدوں کو بتائی تو ان کے جو ایمان تھے اور بھی بڑھ گئے اور ان کا دل جو ہے پختہ ہو گیا، اور فرمایا کہ میں کافروں کے دل میں اس طریقے سے دہشت ڈال دوں گا کہ وہ تمہارے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اور پھر تم ان کو جو ہے مٹا دینا، بالکل ان کا سر قلم کر دینا، ان کو پور کر دینا، یعنی ریزہ کر دینا ان کو۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ جس وقت
اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا کہ اب بھی باز آ جاؤ، تو وہ باز نہیں آئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے خلاف جاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما کے ان کو شکست دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں موقع دیا تھا تو انہوں نے وہ موقع حاصل نہیں کیا، اس کو گنوا دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں بھی دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اللہ فرماتا ہے کہ آخرت میں بھی تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، وہاں بھی تمہارے لیے عذاب تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے اہل ایمان یعنی ایمان والوں، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو پیٹ نہ پھیرنا۔ اب مقابلے میں پیٹ نہ پھیرنے سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب کفار سے مقابلہ ہو رہا ہو تو پیٹ دکھا کر یعنی اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نہ بھاگنا۔ آپ صرف ایک ہی صورت میں پیچھے ہٹ سکتے ہیں، جب آپ کوئی چال چل رہے ہوں کہ آپ انہیں متوجہ کریں کہ آپ ان سے ڈر رہے ہیں، ڈر کے مارے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آپ چال چل کر ان پر حملہ کر دیں۔ لیکن اگر آپ وہاں سے جنگ کو چھوڑ کر نکلتے ہیں یا پیٹ پھیرتے ہیں، پیٹ پھیرنے کا مطلب ہوتا ہے جنگ کو چھوڑ کر نکل جانا، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے روشن کون دشمن کو مارے یا اپنی فوج کا جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ خدا کے غضب میں گرفتار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اگر کوئی شخص جنگ کے دوران جنگ میں بیچ سے نہ چل رہا ہو اور کنارے پہ چل رہا ہو کہ میری جان بچ جائے گی، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے آپ کو، جبکہ جنگ میں جب آپ شرکت کر ہی چکے ہیں تو آپ کو پوری بہادری سے جان کی فکر کیے بغیر آپ کو جنگ میں لڑنا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَأْسًا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، فرمایا تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی فوج نازل فرمائی تو ظاہر ہے 313 لوگوں نے تو انہیں قتل نہیں کیا، انہیں فرشتوں نے قتل کیا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزمائے، بے شک خدا سنتا سناتا ہے۔ اب کنکریاں پھینکنے سے کیا مراد ہے کہ جس وقت جنگ کے دوران جب دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کنکریاں پھینکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کر ان کی طرف پھینکی، جن سے ایک مٹی کا طوفان نازل ہوا اور اس طوفان میں کچھ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون جنگ میں کس سے لڑ رہا ہے، کون کس کے اوپر ہے، اور آخر میں کیونکہ وہ فرشتوں کی فوج تھی، وہ جو مٹی کا طوفان تھا اس میں 1000 فرشتوں کی فوج حاضر تھی، تو پھینکنے والا ہاتھ جو تھا وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور قوت اللہ کی تھی۔ اللہ نے اپنی قوت سے اس میں بہت ہی طاقت بھر کے اور اس مٹی کو ان کی طرف کفار کی طرف بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم وان اللہ موہن قید الکافرین، بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ جب تم میرے اور میرے محمد کی بات نہیں مانو گے تو میں تمہارا ساتھ کیسے دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کمزور کر دیا اس طریقے سے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهم خیر لکم وان تعودوا نعد ولا تغنی عنکم فئتکم شیئا ولا کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ کافروں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر عذاب دیں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو
تمہارے کام نہ آئے گی اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ میرے محمد کی یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فتح چاہتے ہو تو ان کی بات پر عمل کرو اور ان کے بارے میں چال چلنے سے باز آ جاؤ، اپنے افعال سے یعنی اپنی حرکتوں سے اعمال سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر پھر بھی تم نافرمانی کرتے ہو، اللہ کی بات نہیں مانتے، تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، پھر تمہاری جماعت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کتنے ہی لوگوں پر مشتمل کیوں نہ ہو، تمہارے کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو یہیں پر آپ کی 19 آیات کمپلیٹ ہو گئی اور اچھے طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور اسی سے آپ کو لاسٹ ٹائم کی طرح جو آپ کے مفہوم ہیں اس کے ترجمے جو ہیں آپ کو سبق سے ہی تلاش کرنے ہیں خود۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔